تبلیغ کیسے کرنی ہے اس کے متعلق پروگرام چل رہا ہے اس وقت سوال جواب چل رہا ہے کہ تبلیغ یہ تو 28واں سپارہ ہے نا 28واں سپارہ شروع ہو گیا ہے قد سامع اللہ قول اللہ کی بنیاد لوگ کافی زوجہ ہیں اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے شکایت کی اپنے خامن کی اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے کہنا کہا کہ رسول اللہ انہیں کے پاس ہاتھ مسئلے کا حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس پہ اس عورت نے نہیں اپنی چھوٹی ایسے کھول کے وہیں اس نے دعا شروع کر دی مسجد کے اندر ہی اور جو 28ویں سپارے کی پہلی آیت ہے قد سامع اللہ قول اللہ کی بنیاد لوگ کافی زوجہ کہ اللہ نے اس عورت کی دعا سنی جو اپنے خامد کی شکایت تیرے پاس کر رہی تھی اب اس سے ایک مضمون مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا حضور فرمایا کہ دیکھو شریعت کا یہ دنیا کا قانون یہ تو محدود ہے نا لیکن دعا کا قانون جو ہے اور راستہ جو ہے بہت اتنی کھلا ہے عورت تنگ کرنے والی ہو یا مرد تنگ کرنے والا ہو شریعت کے بعد قوانین مرد کو بھی پابند کریں گے عورت کو بھی پابند کریں گے دنیا کے بعد قوانین عورت کو پابند کریں گے مرد کو پابند کریں گے لیکن دعا کا جو راستہ ہے وہ سب نہیں ملا اس لیے ایسے کیسز میں اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنی چاہیے پہلا میاں کہ میرا دل چاہتا ہے میرے بچے تیرے ہو جائیں ٹھیک ہے وہ تیرے راستے پہ چل پڑیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ہوں کہ خلافت کے اطاعت گزار ہوں یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اللہ میاں مجھے تو جتنا آتا ہے میں تو اتنے آگے سے کہہ سکتا ہوں نا اس سے زیادہ تو میں کہہ نہیں سکتا اور اگر مجھے تربیت کرنی آتی اگر مجھے تبلیغ کرنی آتی تو میں اپنی تربیت کر لیتا اس لیے تو بڑا فضل کر اور تو خود ہی کی تربیت اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ کریں گے جب اس کے حضور روئیں گے گڑ گڑائیں گے تو اور مایوس نہیں ہوں گے ایسا نہیں کرنا کہ یار میں نے 2 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں نا دیکھیں ایک دوست تھے انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا وہ اپنی بیوی پہ بچوں پہ بیٹے پہ بڑا خفا تھے کہ یہ یوں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں وہ بڑا غصہ چلا ہوا تھا میں نے کہا دیکھیں اس ایسی صورت میں غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ کے منہ سے قرآن بات ایسے الفاظ نکل جائیں گے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے دل ٹوٹیں گے ہاں جب ایسی صورت بنے تو درد دل پیدا کریں اس کو اپنے دل پہ لیں جب اپنے دل پہ لیں گے تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کے اندر سے دعا نکلے گی اور دعا ضائع نہیں جاتی ذہن میں رکھیں دعا ضائع نہیں جاتی ہمیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ابھی قبول نہیں میں بس اوقات یہ سوچا کرتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں نا ابھی دعا کی فوراً قبول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میاں میری نسل سے وہ پیغمبر بھیج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی 2500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی تھی اس کے اثرات 2500 سال بعد ظاہر اس وجہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارا میں نے پہلے بات کی نا ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی ادا کریں ہمارا کام ہے مانگنا دعا کرنا ان حالات میں ٹھیک ہے اپنی اولاد نہیں مانتی اپنی بیوی نہیں مانتی اپنے رشتہ یا بہن نہیں مانتے اور یہ کام تو آپ جب یہ کام کریں گے اگلا کام اللہ پہ چھوڑیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہدایت دیتا ہے کس کس کو ہدایت ہے یہ تو ہمارے خدا کا کام ہے ہم خدا کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی 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 السلام علیکم ابھی جیسا کہ آپ نے آواز میں فرمایا تھا کہ ہمیں تبلیغ جو ہے سخت الفاظ میں نہیں کرنی چاہیے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لیکن جرمنی میں ہی بعض چینل ایسے بنے ہوئے ہیں بعض احمدیوں کے
کہ اس کے واقعی وسعت اخبار اصلاح کی جاتی ہے ان کے بڑے مقابلے اور اس پہ کوئی شعبہ تبدیل کام کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کے معاملے میں تبدیلی لحاظ سے کوئی کام جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ میں نصر عزیز نے پورا خطبہ اس خطبے دے دیا تو اس سے زیادہ تربیت کا اور کیا ہو سکتا اگر کوئی سنتا نہیں ہے اطاعت کرنا تو ان کا کام ہے ہر ایک کے جگہ پہ مداخلت کی نہیں ہوتی دیکھیے آج کل جو سسٹم آ گیا سوشل میڈیا کا آپ کس کس کو کریں گے کس کس کو کھا کے سمجھائیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے حساب سے کہ اگر کوئی کسی ایسی باتوں کو جاری رکھ رہا ہے تو وہ تو پھر حضور کے خود کے روپ سنتا ہے اس میں تبلیغ میں کیا برکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا بعض لوگوں نے اس لیے بھی یہ سسٹم کو یہ کسی چینل بنا دیا ہے تبلیغ سے زیادہ شاید غرض ہوتی ہے کہ ہمارے وہ فالوورز بڑھ جائیں اور وہ کوئی ہماری آمد شروع ہو جائے ایسا نہیں بیماری بھی شروع ہو گئی ہے ورنہ جو شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہے وہ خلیفۃ المسیح جو ہیں ان کے ہدایات سے آگے پیچھے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس میں یہ ہو سکتا ہے ہم اگر کسی کو جانتے ہیں اس کو خود سمجھا دیں کہ یار یہ غلطی ہے ایسا نہ کریں اس کے بغیر الفاظ استعمال کریں ہاں ایک اور بات میں بتا دوں بس ہم بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں بھی خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خاص الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں نا اپنے رواج پیدا کرنے کے لیے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کا یہ کہنا یہ اپنے رواج پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے وہ جج کے طور پہ آتا ہے وہ اپنے زمانہ کا جج ہوتا ہے جج نے چور کو چور کہنا ہے جج نے زانی کو زانی کہنا ہے ٹھیک ہے جج نے بدماش کو بدماش کہنا ہے اور جج کا یہ کہنا کہ اس کے بچوں کو رائٹ نہیں دیتا کہ وہ بھی کہتے پھر لوگوں کے بارے میں کہ بھی تم چور ہو تم بدماش ہو تم زانی ہو کوئی رائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنے خلفاء کی طرف دیکھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امامت کے لیے کھڑا کیا وہ جس قسم کی زبان کو استعمال کرتے ہیں اسی قسم ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور طریقہ وقت جو ہے اگر ہم اس کے بظاہر تو یہ نمائندگی ہے میں نے نمائندہ بن کے تبلیغ کر رہا ہوں تو اگر ان کا طرز عمل ہم استعمال نہیں کرتے اور بانسری کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی اس میں آپ جو آواز ڈالتے ہیں وہ آگے بھیج دیتی ہے ٹھیک ہے آگے لوگوں کو سنائی دیتی ہے اگر کوئی شخص مبلغ بنتا ہے یعنی تبلیغ کرتا ہے کہتا میں تبلیغ کرنا مبلغ عام کیا تھا اور وہ خلیفہ وقت کی بانسری نہیں ہے تو اہمیت کا مبلغ نہیں ہے کسی اور کا مبلغ ہوگا ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں ایک دفعہ وفاق مسیح عابد کی ایک محفل میں جیسا پوچھا دوست بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ کے اجتماع پہ لے آنا پاس بات دینا اور کہنا دیا ہم نے ان کو کہا کہ وہاں آپ کو کھانا بھی ملے گا آپ کو وہ بھی تو آیا یہ تو ٹھیک ہے تو حضور سے جب سوال کیا گیا اس کا مطلب تصریف فرمایا کہ ہر بندہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح کی ایک صلاحیت دی ہوئی ہے ایک ہمارے مربیان ہیں وہ ملگین ہیں جو پڑے ہوئے بعض لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھی گفتگو کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ملٹی کلچرل پروگرام ہو رہا ہے میں وہ الفاظ اس کو اپنے انداز میں بیان کر ہو سکتا ہے وہ یہ الفاظ یہ نہ ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ لے آتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتاتے اس میں جھوٹ تو نہیں ہوتا کہ وہاں یہ ملٹی کلچرل پروگرام ہے آپ کو کھانا ملے گا یہ وہ تو آگے جب وہ آگے تو وہاں مربیان کا کام ہے تو ان کو اسلام کی تبلیغ اور دوسرا جو ہے نمونہ اسلامی وہ دکھا کے جماعت کی طرف لے کے گئے تو یہ بات غلط ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ اکٹھے کر کے لے جانا بس بات کے ایک پوائنٹ دوسرا یہ کہ یہ جو تبلیغ کی ایک بات کر رہی تھی تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں چینل بھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف طریقے سے جو جماعتی پروگرام ہے وہ ذرا جو عام کور نہیں کرتا جیسے انڈیا کے لوگوں کے عام لوگوں کی گفتگو پہنچے اور لوگوں کے اندر موٹیویشن کرتا ہوں اس کے اندر میں بعض کا بنیادی چیزیں بھی ایڈ کرتا ہوں کہ وہ جو غیر ہندی پاکستان میں دیکھتے ہیں پروگرام ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے دیکھتے وہ ساتھ جماعتی پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی نماز یہ ہوتی ہے کہ یہ جلسہ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر آیا یہ خاموش تبلیغ میں شامل ہوتی ہے یہ چیز
کہ آپ صرف ان تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام اس طرح چلتا ہے؟ نہیں، آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات کا میرے ذہن میں جو میں نے بات اس کی پہلی ہے کہ رابطے رابعہ کے زمانے میں لوگ اپنے لاتے تھے. ہم نے لوگوں کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہم نے بات یہ ہے اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جو لے آئے بچے کر کے لے آئے وہ دیا. اصل بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. خلافت رابعہ جب حضور خلیفہ بنے تو میرا خیال 60 ممالک میں 60 ملکوں میں جماعت کی جہاں مجھے یاد ہے. اور پھر وہ 150 سے بہت زیادہ مجھے پتہ نہیں حضور کی وفات میں کتنے ملکوں میں پہنچی. اور اس وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ کوئی کسی طرح کھینچ کے لایا کس طرح کھینچ کے لایا اور لوگ آئیں گے تو واپس جائیں گے نا جی. اب مجھے یہ بتائیں, میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ جب مولوی محمد حسین بٹالوی کی روح کو یہ خبر ملتی ہوگی کہ آج وہ 10,000 لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت پہ دستخط کیے ہیں, جس طریقے سے بھی کیے ہیں, اس کی روح کتنی تڑپتی ہو. اور اگر ہماری روح بھی تڑپنی شروع ہو جائے مولوی محمد حسین بٹالوی کی طرح, تو پھر کوئی سوچنے والی بات ہے. ہمارا کام یہ تھا اس وقت, میں بولتا ہوں, ایک طبقہ وہ تھا جو لوگوں کو کھینچ کے لاتا تھا, اور ایک طبقہ وہ تھا جو صرف ان پہ اعتراض کرتا تھا. حالانکہ جو آ گئے تھے جنہوں نے بیعت بھی کرنی تھی, اگر دوسرے اعتراض کرنے کی بجائے وہ بھی ان کو سنبھالنے میں مدد کرتے جس طرح بھی وہ آگے تھے. مجھے بتائیں جب ایران مسلمان ہوا تھا تو سارے پورے اسلام کی ڈیٹیل کر کے مسلمان ہوئے تھے. جب عراق مسلمان ہوا تھا, جب یہ اسلام پھیلنے لگا ہے, قبیلے کے قبیلے ملکوں کو ملک جب مسلمان ہوئے تو کیا انہوں نے الف سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ کی بے سے بنداز کی سین کا قرآن پڑھ لیا تھا. ساری تفاصیلوں کو پتہ چل گئی تھی. انہوں نے بنیادی بات قبول کر لی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہوئے پھر کام ہوا وہ الگ ہے, ویسے کوئی رسمیں مسلمان ہو گئے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے. جو بھی لانے والے ہیں کوئی جس نیت سے بھی لایا وہ اس کی نیت جو ہے وہ جانے اللہ جانے, لیکن عموماً جو لوگ تھے وہ تو اخلاص سے لے کے آنا. ورنہ کس کا دل کرتا ہے جی اپنا ٹائم ضائع کرے, اپنا پیٹرول نکالے. اپنا مجھے پتا ہے, ہم نے وہ ٹائم کو دیکھا ہوا ہے کہ لوگ اخلاص سے یہ کام کرتے ہیں. اس لوگ کام بھی انسان کرتا ہے, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اب غلطیوں کو پکڑ لینا اور جو اس کی برکات ہیں, مثلا یہ خلافت رابعہ کے دور کی بات ہے. خلافت رابعہ کے دور میں ایک حصہ میں نے ترکی میں گزارا, ایک جرمنی میں گزارا. اب اگر حسب کی طرف سے پریشر نہ ہوتا کہ جماعت بیعتیں, میں نہیں سمجھتا کہ ترکی میں ہم نے بھی گزرنا تھا. ہم نے پڑھائی بھی رکھنا تھا, ہم نے کہنا تھا کوئی نہیں کوئی پایا. لیکن ہمیں یہ تھا کہ خلیفہ کو کسی چاہتے ہیں کہ اہم چیز پھیلے, تو ہم نے پڑھائی کو اگنور کر کے بھی ہم اس کام میں لگے. یہ خلیفۃ المسیح کا یہ منشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جماعت بھی دے دی. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ ہر بندہ جو آیا وہ ایک ہی معیار میں نہیں تھا, تو انسانی فطرت کے خلاف. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ایک لڑکا مجھے ملا, ارتال اس کا نام تھا. بائی ریسٹورینٹ میں وہ برمنگھم میں وہ کہیں آیا. وہ ہمارے وہ ایم پی مطلب ہو گیا. میں نے کہا تم کیسے ایم پی ہوئے؟ اس نے مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ لوگوں کے نوجوان میرے پاس آئے کچھ ہوگا. اس کو تکلیف کہ میرا خیال 10-15 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مقدونیہ میں, وہ مقدونیہ کے ترکوں میں سے تھا, میں نے مقدونیہ میں اپنے ابو کو فون کیا. جب وہ میں آئے کہتے ہیں ایم پی ہیں فلاں ہیں, تو یہ آپ کیا کہتے ہو؟ لیکن اس کے ابو کا جواب سنو. کہتا ہاں میں بھی گیا تھا جب, تو میں بھی ایم ڈی ہوں. آپ بھی ایم ڈی ہو. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے وہ بیٹھے ہم نے اگر نہیں سنبھالی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ لوگ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا نظام کیا ہے. ایم ڈی ہو گئے, کتنا ان کو پتا تھا. کوئی ایم ڈی کا اخلاق نہیں, ایم ڈی ہوا کوئی اس اور وجہ سے, کوئی اس نے بہت پڑھ کے شاید ایم ڈی ہوا. لیکن اب اس کا اپنے بیٹے کو کہنا کہ تو ایم ڈی ہو جائے, اور بیٹا اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بتایا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. ہم جو پرانے ایم پی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ بات. وہ نوجوان تھا, وہ بھی ایم پی ہو گیا, اور اس نے مجھے خود بات بتائی. میں اس وجہ سے ایم پی ہوا ہوں
کہ میرے ابا جان آئے تھے، یہ آپ کے نوجوان آئے تھے، مجھے یہ تبلیغ کی، مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنا، میں نے اپنے ابو کو فون کیا، اس نے کہا ہاں میں بھی جرمنی گیا تھا، میں تو وہی ایم ڈی ہوں، تم بھی میرے کو بیعت کر، میں نے بیعت کر لی۔ یہ تو جو لوگ لے کے آئے جنہوں نے جان کی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، اللہ نے کیا ہے تو پھل لگے نا۔ یہ لوگ آدم کہتے ہیں یہ 208 کے کتنے ممالک میں جماعت پھیل گئی ہے، یہ ایسے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات بتاتا چلا، خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر ہم تنخواہ دینے والے مبلغوں کے ذریعے تبلیغ کروائیں، صرف وہی تبلیغ کریں گے، یہ تو امپاسبل سی چیز ہے، ناممکن سی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے ایم ڈی آگے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مبلغ کا کام ہے کہ وہ ایم کے اندر تبلیغ کی روح پھونک دے۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ایسی روح پھونکی کہ اس زمانے میں بھی چین تک ہے اسلام پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ مبلغین کا کام ہے، روح پھونکنا، آگے تبلیغ کرنا ایم ڈی کا کام ہے۔ باقی ہر بندے کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ کیونکہ ہم کمزور ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ دیکھیں مسلمان میں ہوں، اسلام نہیں، ایم ڈی میں ہوں لیکن ایم ڈی ایت نہیں۔ ایم ڈی ایت ایک ہسپتال ہے، اس میں سارے ہی بیمار ہیں، کا کوئی امیر ہے، کا کوئی صدر ہے، کا کوئی مربی ہے، سارے بیمار ہیں۔ یہ بات میں نے بتا دی ہے اور یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ٹھوکر نہیں لگتی، لیکن اگر بندے اپنے ساتھ احتیاط کریں نا تو وہ ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے۔ باقی دوسری بات آپ کی یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ مختلف طریقوں سے یا شاید اس طرح لوگ جماعت کی طرف آ جائیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو نیک نیتی سے کرتے ہیں، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بد زبانی اور بد کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی کسی بھی نیت سے کھینچتا ہے ایم ڈی ایف کی طرف کسی کو بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ سے پھل دے گا۔ جی